بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرزانہ ہے اور میری بیٹی کا نام ریحانہ ہے۔ اس کی عمر اس وقت 16 سال تھی جب وہ میٹرک کر رہی تھی۔ میری بیٹی اسکول سے آتی تو روز اس کی سہیلی فوزیہ بھی ہمارے گھر آ جاتی۔ فوزیہ صبح کے وقت اسکول اور شام کو مسجد جایا کرتی تھی۔ دراصل مسجد میں مدرسہ بھی بنا ہوا تھا اور وہ حافظ قرآن بن رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ روز مجھے کہتی کہ آنٹی آپ بھی اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنائیں، اسے میرے ساتھ بھیج دیا کریں، ہمارے قاری بہت اچھے ہیں، وہ اسے بھی پڑھا دیا کریں گے۔ فوزیہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر وقت نقاب میں رہتی اور اپنے ساتھ ساتھ میری بیٹی کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ فوزیہ نے مجھے بتایا کہ اس نے 24 سپارے حفظ کر لیے ہیں اور اب وہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی بھی حافظ قرآن بن جائے، اس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گی۔ فوزیہ کی بات تو بالکل ٹھیک تھی، مگر میں ابھی ریحانہ کو مدرسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ میں نے فوزیہ سے کہا کہ تم میری بیٹی کو مسجد لے جانے کے بجائے یہاں گھر پر ہی سبق دے دیا کرو، وہ تم سے قرآن مجید پڑھ لے گی۔ تب وہ کہنے لگی کہ میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، میں نے خود جن سے پڑھا ہے، میں ان قاری صاحب کے پاس اسے لے کر جاؤں گی۔ یہ بہت خوش قسمت ہوگی، قاری صاحب بہت اچھے اور بہت ہی نیک انسان ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بیوہ ہیں، اپنی بچی کو لے کر پریشان رہتی ہیں، عام طور پر کسی پر بھروسہ نہیں کرتی ہوں گی، لیکن آپ یقین رکھیں میں نے اللہ کا کلام حفظ کر رکھا ہے، ہم لوگ ایسے ویسے نہیں ہیں، میں آپ کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی۔ میں اس کی بات سن کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کل سے یہ قاری صاحب کے پاس پڑھنے جایا کرے گی، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں بیٹی، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں کبھی تم پر شک نہیں کروں گی، تم میری بیٹی کو جہاں چاہو لے جاؤ۔ میں کیا جانتی تھی کہ فوزیہ کا قصور ہو نہ ہو، آگے میری بیٹی کے نصیب میں لکھی کالک اس کے چہرے پر مل کر ہی رہے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو جانے کی اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن وہ اچھا سا برقع اوڑھ کر مولوی صاحب کے پاس پڑھنے چلی گئی۔ میری بیٹی بہت شریف سی تھی، مگر جب سے وہ مسجد جانے لگی تھی شام کو وہ آ کر اکثر کھوئی کھوئی سی رہنے لگی تھی۔ ایک شام تقریباً 5 بج گئے تھے، ابھی تک میری بیٹی ریحانہ نہیں آئی تھی۔ مجھے پریشانی ہونے لگی کہ وہ ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ میں نے فوزیہ کو فون کیا کہ میری بیٹی گھر کیوں نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی کہ آج مولوی صاحب نے اسے زیادہ سبق پڑھا رہے تھے، اسی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس کو لے کر ہی گھر آؤں گی۔ فوزیہ نے مجھے تسلی دے دی تھی۔ میری بیٹی شام کے 6 بجے گھر داخل ہوئی تو وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی مجھے لگا جیسے بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ میں نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اماں مجھے پانی لا کر دو، اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ میں نے دیکھا فوزیہ میری بیٹی سے سرگوشیوں میں کچھ باتیں کر رہی تھی۔ اب ریحانہ نے اپنا حلیہ ٹھیک کر لیا تھا۔ امی جان بس مجھے ذرا تھکاوٹ ہو گئی تھی، آج مولوی صاحب نے بہت سبق پڑھایا ہے، کافی دیر لگ گئی تھی۔ میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، تم ایک نیک کام کے لیے جاتی ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ یہ بات سن کر فوزیہ کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی اور کہنے لگی آنٹی اگر آپ اجازت دیں تو آج رات کو میں یہیں رکنا چاہتی ہوں، لگتا ہے کہ ریحانہ بہت تھک گئی ہے، میں رات کو اسے سبق یاد کرا دوں گی، ورنہ کل قاری صاحب اسے پھر روک لیں گے۔ یہ سن کر میں نے اسے ہنسی خوشی اجازت دے دی۔ بھلا ایک لڑکی کے اپنے گھر رکنے پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے خوشی خوشی اسے اپنے گھر رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ میری بیٹی کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ ان لوگوں نے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا دل کیا کہ میں جا کر اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھوں۔ میں نے دیکھا تو کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ شاید میری بیٹی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوگی، مگر میں نے دیکھا وہ دونوں کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھیں۔ فوزیہ بولی کہ آنٹی مجھے بھی جانا پڑے گا، بہت دیر ہو رہی ہے، آپ ریحانہ کو شام کے وقت قاری صاحب کے پاس بھیج دیجیے گا، میں نے اسے کافی کچھ سکھا دیا ہے۔ میں فوزیہ پر اندھا بھروسہ کر بیٹھی تھی۔ شام کو ریحانہ کہنے لگی کہ امی میں قاری صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے دیکھا آج اس نے ضرورت سے زیادہ ہی خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے سر سے پاؤں تک خود کو یوں چھپا رکھا تھا جیسے وہ مسجد میں نہیں بلکہ بازار میں جا رہی ہو۔ میں نے اسے روکا ٹوکا نہیں تھا اور نہ ہی مزید تفتیش کی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بے چینی ہونے لگی۔ 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ میں نے فوزیہ کو فون کر دیا۔ اس سے کہا میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی آج اسے دیر ہو جائے گی،
آپ فکر نہ کریں، شام کے 6 بج چکے تھے۔ اب تو میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ ریحانہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ پریشانی میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد اسے قاری صاحب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ میں نے فوزیہ کو پھر سے فون کر دیا، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے اور زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ فوزیہ کے علاوہ مجھے کسی کا نہیں پتہ تھا، نہ ہی میں یہ جانتی تھی کہ میری بچی قرآن پڑھنے جاتی کہاں ہے۔ خدا خدا کر کے 15 منٹ کے بعد فوزیہ نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس نے مجھ سے بات کی۔ میں نے پوچھا کہ میری بچی قرآن پڑھنے کہاں جاتی ہے۔ اس نے مجھے مسجد کا پتہ بتا دیا تو میں خوش ہو گئی۔ دل میں ایک سکون سا اترا کہ چلو میں مسجد جا کر خود پتہ کر آتی ہوں۔ مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا دروازہ بند تھا۔ یہ دیکھ کر میری امیدوں پر اوس پڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یا اللہ، میری بیٹی کہاں گئی ہوگی؟ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ میں دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ مسجد کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اب شاید وہ عشاء کے وقت ہی کھلنا تھا۔ میری پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا کہ میں عشاء تک یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی۔ اتنے میں آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھ لوں گی کہ یہاں پر مولوی امتیاز نامی کوئی شخص تھا جو بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا تھا، آج کہاں چلا گیا ہے؟ یہی سوچ کر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں سے ایک آدمی گزرا، مجھے دیکھ کر رک گیا۔ پوچھنے لگا، کیا بات ہے، آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہیں؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس سے کہا کہ مولوی امتیاز کے پاس میری بیٹی پڑھنے کے لیے آتی تھی، آج وہ گھر نہیں گئی، اس لیے میں یہاں پر ہوں، مولوی امتیاز کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ مجھے مولوی امتیاز مل نہیں رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ تھوڑا ٹھٹکا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر بولا، آپ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجتی تھیں؟ وہ بہت حیرت سے مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا۔ جی ہاں، پڑھنے کے لیے ہی بھیجتی تھی، ورنہ میں اپنی جوان بچی کو مسجد میں کیوں بھیجتی؟ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے حالات کتنے خراب ہیں۔ بہن، آپ کو یہ مشورہ کس نے دیا کہ آپ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیجیں؟ بھائی صاحب، میں تو اس کی سہیلی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ اسی نے مجھ سے کہا تھا کہ مولوی امتیاز کے پاس اپنی بچی کو پڑھنے کے لیے بھیج دوں۔ کیوں، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ نہیں بہن جی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، لیکن اتنا کہہ کر وہ آدمی خاموش ہو گیا تھا۔ مگر مجھے شک تھا کہ ضرور وہ کوئی نہ کوئی بات مجھ سے کہنا چاہتا ہے، لیکن شاید وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں قاری امتیاز کے بارے میں پتہ کرتا ہوں۔ بہن جی، کیا آپ کی بیٹی کے پاس موبائل فون نہیں ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا کہ میری بیٹی کے پاس فون تو نہیں ہے، البتہ اس کی ایک سہیلی ہے جس کا نام فوزیہ ہے، اس کا مجھ سے رابطہ رہتا ہے اور وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے کر گئی تھی۔ وہ آدمی مجھ سے وعدہ کر کے چلا گیا کہ میری بیٹی کے بارے میں ضرور پتہ لگائے گا۔ تقریباً عشاء کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے وہ واپس آیا اور کہنے لگا، بہن، قاری امتیاز تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، کیوں نہ ہم تھانے چل کر آپ کی بیٹی کی رپورٹ درج کروا دیں۔ میں اس بات پر راضی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی بدنامی میں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ تھانے میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب یہی تھا کہ میری بیٹی کی گمشدگی کا پتہ سارے علاقے کو چل جاتا۔ ایسے میں کیا کرتی؟ میرے لیے وہ تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، ہم تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں، مگر اس بات کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ تھانے پہنچ کر میں نے اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی اور پھر میں واپس مسجد آ گئی۔ ابھی تک قاری امتیاز کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں فوزیہ کے گھر جاؤں اور اپنی بیٹی کے بارے میں اس سے پوچھوں، کیونکہ وہی میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس لے کر آئی تھی۔ میں نے اسے فون کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹی، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ آنٹی، میں تو اپنی خالہ کے گھر آئی ہوئی ہوں، میری خالہ کا گھر بہت دور ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر اس پر شک ہوا تھا کہ وہ میری بیٹی کو قاری صاحب کے پاس چھوڑ کر خود کہیں اور چلی گئی تھی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں تمہارے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے میرے گھر آنے سے صاف منع کر دیا۔ کہنے لگی، اس وقت میرے امی ابو سو رہے ہوں گے، میں نہیں چاہتی کہ آپ ان کو ڈسٹرب کریں، میں کل آپ سے ملوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے نمبر بند کر دیا تھا، مگر مجھے تشویش ہو رہی تھی کہ فوزیہ مجھے اپنے گھر کا پتہ کیوں نہیں بتا رہی ہے۔
خیر خدا کا شکر کہ جس آدمی نے میرا کیس تھانے میں جا کر درج کروایا تھا وہ تعلقات والا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ فوزیہ سے کس نمبر پر رابطہ کرتی ہیں۔ میں نے اسے وہ نمبر دے دیا۔ وہ نمبر لے کر تھانے چلا گیا تھا۔ تھانے جانے کے بعد معلوم ہوا فوزیہ کا ہی تھا۔ پھر فوزیہ کے نمبر سے اس کی لوکیشن ٹریس کی گئی۔ یوں ہمیں اس کے گھر کا پتہ چل گیا تھا۔ ہم لوگ جب اس کے گھر پہنچے تو فوزیہ نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اگر تم اپنی خالہ کے گھر نہیں تھی تو تم نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ یقیناً تم بھی اس معاملے میں ملوث ہو۔ میں نے اسے زبردستی بات اگلوانے کی کوشش کی تو مجھ پر ہی چڑھ دوڑی کہ میں تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں۔ تم نے اپنی مرضی سے اسے مدرسے بھیجا تھا۔ میں تو تمہاری بیٹی کا بھلا سوچ رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تم میرے پیچھے ہی پڑ جاؤ گی۔ رہی بات قاری امتیاز کی تو میں تمہیں بتا دوں، میں تمہاری بیٹی کے ضد کرنے پر اسے قاری امتیاز کے پاس لے کر گئی تھی۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ یہ لڑکی سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ قاری امتیاز اس کا بھی استاد ہے۔ اس نے اسی سے قرآن پاک کی تعلیم مکمل کی ہے۔ میں نے تو قرآن پاک کا آج تک ایک پارہ بھی نہیں پڑھا۔ کیوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ اس لڑکی نے یہ بات کی تو میرا دماغ چکرا گیا۔ میں نے پولیس والوں کو بتایا کہ اس نے اپنے حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پولیس نے اسے جیل جانے کی دھمکی دی تو اس نے سب کچھ اگل دیا۔ قاری امتیاز کا پتہ بھی دے دیا، اس کا نمبر بھی ہمارے حوالے کر دیا۔ اب ہمارے پاس صرف امتیاز کا فون نمبر اور اس کے گھر کا پتہ تھا۔ جب پولیس نے تفتیش کی تو مولوی امتیاز کا نمبر آف جا رہا تھا، اور یہ بات بھی بڑی حیران کن خبر تھی کہ مولوی امتیاز تو شہر کی مسجد میں پڑھاتا تھا، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں نہیں پڑھاتا تھا۔ اب میری بیٹی کہاں تھی؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ خیر پولیس نے قاری امتیاز کا پتہ لگا ہی لیا تھا۔ پولیس والے مجھے لے کر اسی گاؤں پہنچ گئے جہاں پر قاری امتیاز روپوش ہوا تھا اور میری بیٹی گمشدہ تھی۔ مجھے بھی پولیس نے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا کیونکہ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں گھر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کرتی۔ وہ شخص بھی میرے ساتھ تھا جسے مجھ سے کافی ہمدردی تھی اور پہلے بھی میری کئی بار مدد کرتا آیا تھا۔ میں اس فرشتے کے ساتھ بیٹھ کر قاری امتیاز کو ڈھونڈنے نکل پڑی تھی۔ گاؤں میں قاری امتیاز کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ بالآخر ہم اس کے ٹھکانے پر پہنچ ہی گئے تھے۔ مجھے تو فوزیہ نے بتایا تھا کہ قاری امتیاز ایک بہت ہی سفید پوش شخص ہے، مگر جب میری نظر اس کے گھر پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ گھر کے دروازے کے باہر ایک چوکیدار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ چوکیدار کو دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی۔ قاری امتیاز کے تو کئی ملازم تھے جن سے وہ اپنی خدمت کرواتا تھا، پھر اسے اتنی معمولی فیس پر میری بچی کو قرآن پاک پڑھانے کی کیا پڑی تھی؟ ہم لوگوں نے گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو چوکیدار نے کہا کہ قاری امتیاز نے اس بات کی اجازت نہیں دی، آپ ان کا انتظار کریں، وہ آئیں گے تو آپ سے خود ہی بات کر لیں گے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قاری امتیاز پولیس کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد ہماری اس سے ملاقات ہو گئی تھی۔ میں اس کے اعتماد اور ڈٹائی پر حیران تھی۔ وہ میری بچی کے گم ہونے کا ذمہ دار تھا۔ قاری امتیاز میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ 30 سے 32 سال کا شخص ہوگا۔ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ چہرے پر معصومیت اور بلا کی شرافت تھی۔ ایک لمحے کو تو میں دیکھ کر یقین نہیں کر سکی کہ یہ کوئی نوسر باز شخص ہوگا۔ آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، اس نے ادب سے سلام کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا۔ تب میں اس پر برس پڑی کہ اس نے میری بیٹی کو کہاں غائب کیا ہے۔ میں نے تو آپ کی بیٹی کو غائب نہیں کیا، آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں۔ قاری امتیاز کی بات سن کر مجھے دھچکا لگا تھا۔ کہاں ملوں اور کیسے ملوں؟ وہ تو شام کے بعد مسجد سے آئی ہی نہیں ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، خدا را ایسا نہ کرو۔ تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہوں گی، تمہاری ماں ہوگی، تمہیں ایسا کرنا زیب نہیں دیتا۔ تم نے اللہ کے نام پر میری بیٹی کو تعلیم کی غرض سے بلایا تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ امتیاز نے میری بات سن کر کوئی خاص اثر نہیں لیا۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی ہیں تو مل لیں، لیکن میں اسے یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ امتیاز کی ڈٹائی اور اس کی جرأت دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔ تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو روکنے والے؟ میں اس سے خود ملوں گی۔ بے شک وہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن اب وہ آپ سے نہیں ملے گی۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ اس پر ظلم کرتی ہیں۔
آپ کی بیٹی آپ کے مظالم سے اور آپ کی حرکتوں سے تنگ آ کر میرے پاس پناہ لیے ہوئے ہے، اس لیے آپ اسے چاہیں بھی تو نہیں لے کر جا سکتی۔ میں عدالت پر آپ پر کیس کروں گا۔ آپ نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اس کا حق ہے۔ اس نے یہ بات کر کے مجھے حیران و پریشان کر دیا تھا۔ میں نے پولیس والوں کو کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ ایسے دکھاوا کر رہا تھا جیسے وہ سچ بول رہا ہو۔ میں نے اسے اپنی بیٹی سے ملنے کی درخواست کی۔ میں جانتی تھی کہ جب میں اپنی بیٹی سے ملوں گی تو وہ مجھے اس امتیاز کی ساری حقیقت بتا دے گی اور میرے ساتھ چل پڑے گی، پھر امتیاز کو پولیس گرفتار کر لے گی۔ مجھے اپنی بیٹی سے پوری امید تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ شاید وہ اس درندے سے ڈر گئی ہوگی کیونکہ یہ اسے اغوا کر کے لایا تھا، لیکن جب میں اپنی بیٹی سے ملی تو اس کے چہرے پہ اپنے لیے ناراضگی دیکھ کر میں حیران ہی رہ گئی۔ امی آپ میرے پاس کیوں آئی ہیں؟ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ میں نے امتیاز سے نکاح کر لیا ہے، اب یہ میرے شوہر ہیں، یہ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں گی۔ اپنی بیٹی کی یہ بات سن کر میرے سر پر تو ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ظلم کر دیا کہ تم اس لفنگے کے ساتھ مل کر مجھے بدنام کر کے یہاں چلی آئی ہو؟ امی آپ تمیز سے بات کریں، انہیں لفنگا مت کہیں، وہ میرا شوہر ہے۔ میں ریحانہ کے منہ سے یہ لفظ سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ تم ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ صرف نکاح کرنے سے یہ آدمی تمہارا شوہر نہیں بن سکتا۔ میری بھی منظوری ضروری ہے۔ آپ کو یہ بات کس نے کہی ہے؟ میں نے آپ سے کئی بار پوچھا تھا کہ آپ میری شادی کہاں کریں گی؟ تب آپ نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی تمہارے خالہ کے گھر کروں گی۔ آپ اپنے چکروں میں تھیں کیونکہ خالہ کا بیٹا سرکاری جاب کرتا تھا، مگر مجھے امتیاز سے ہی شادی کرنا تھی۔ میں اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بہت حیران تھی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اب میں فوزیہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس نے میری بیٹی کو امتیاز کے چکروں میں کیوں پھنسایا تھا، اور ایک ہفتے بعد ہی وہ امتیاز کے ساتھ بھاگ نکلی تھی۔ مگر فوزیہ نے جو باتیں مجھے بتائیں، انہیں سن کر مجھے فوزیہ سے اور اپنی بیٹی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ بھلا اپنی ماں کو کوئی اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ امتیاز کو میری بیٹی نہ جانے کب سے پسند کرتی تھی، لیکن امتیاز اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ امتیاز کبھی کبھی تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارے گاؤں آتا تھا۔ اس بار بھی وہ کچھ دن کے لیے آیا تو فوزیہ میری بیٹی کو اس کے پاس لے کر جانے لگی۔ بہانہ تو یہی تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرنے آ رہی ہے، لیکن اس نے ملتے ہی ساری باتیں میرے خلاف کر دیں اور یہ بھی کہا کہ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، اور مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا کہ میں اسے غلط راستے پر چلانا چاہتی ہوں۔ تب امتیاز نے نیکی کی نیت سے میری بیٹی سے نکاح کر لیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی میرے بارے میں اتنی غلیظ باتیں بھی کر سکتی ہے۔ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھی، میری امید تھی، لیکن ان سب باتوں کے بعد بھی مجھے اپنی اولاد سے سخت مایوسی ہو گئی تھی۔ اب میں نے اس سے ملنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ فوزیہ کو بھی پولیس والوں سے آزاد کروا دیا تھا کیونکہ اس میں میری بیٹی کا قصور تھا، مگر اب امتیاز چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو معاف کر دوں اور اس کے ساتھ صلح کر لوں، لیکن میں نے سوچ لیا ہے میں اپنی زندگی بھر اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھوں گی۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ میری بیٹی نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میں آج تک حیران ہوں، میں تو اس کی پرورش ایسے تو نہ کی تھی، پھر وہ کس کی باتوں میں آ گئی تھی؟ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ اس عمر میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔